الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ تمام لوگ بخیر و عافیت ہوں گے. خدا خدا کر کے ہم لوگ کی منصرف اور غیر منصرف کی بحث الحمدللہ پائے تکمیل کو پہنچی، اور امید ہے فہم و ذکا کے لحاظ سے یعنی تفہیم کے لحاظ سے بھی یہ بحث ہم لوگ کے دماغ میں جاگزی ہو گئی ہوگی. تو آج اسی دعوے کا ثبوت پیش کرنے کے لیے ہم لوگ جو تمرین نمبر 9 ہے اس کا ایک دوسرے آپس میں مشق کریں گے، اور سوالات کا جواب ہم نہیں دیں گے بلکہ ہمارے سامنے جو پڑھنے والے ہیں وہ باری باری سے جوابات دیں گے. تو منصرف غیر منصرف کی بحث مکمل پڑھی جا چکی ہے، اس سے پہلے اعراب کی بحث بھی تھی. تو پہلا سوال جو کتاب میں مذکور ہے وہ ہے اعراب کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اعراب کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ آپ بتائیے سمیر بھائی، اعراب کسے کہتے ہیں؟ اعراب وہ شے ہے جس سے معرب کا آخر مختلف ہوتا ہے، جس چیز کی وجہ سے یہ اختلاف پیدا ہوتا ہے اس کو عامل کہتے ہیں. جیسے جاء زید، ذهبت الى زید، ٹھیک ہے، كتبت لكم بالقلم. اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں، 2 قسمیں ہیں. اعراب کی کتنی قسمیں ہیں؟ اعراب کی 2 قسمیں ہیں نا. بالحرکت اور بالحرف. ابھی آپ نے تعریف کی اعراب وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے آخر کیا ہوتا ہے؟ مختلف ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے اعراب کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں. 2 قسمیں بالحرف. اعراب بالحرکت اور اعراب بالحروف. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ 2 قسمیں ہیں جو اعراب کی ہیں. یعنی کبھی حرکت کے ذریعے سے اعراب کو ظاہر کیا جاتا ہے اور کبھی حرف کے ذریعے سے اسے ظاہر کیا جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو سوالات ہوں وہ آپ لوگ جو آپ نے الفاظ رٹے ہیں اس کے علاوہ یعنی اپنی انڈرسٹینڈنگ سے جواب دیں، یعنی آپ ہمیں گویا سمجھا رہے ہوں کہ ہاں آپ یہ سمجھے ہیں اس چیز سے. ٹھیک ہے، تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ سہیل. مبنی اور معرب میں کیا فرق ہے؟ اس کا حرکت بدل رہے تھے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جیسے جاء زید، یا فاعل واقع ہو رہا ہے جو مضافہ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. رأیت زیدا، یا مفعول واقع ہو رہا ہے. اسی طرح اس کا تنوین جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، کبھی حرف چار آئے تو کسرہ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اور مبنی وہ ہے جو حرف کے مشابہ ہو، جس کا آخر ایک ہی ہوتا ہے. ایک ہی رہتا ہے. مبنی کو مبنی کہنے کی کیا وجہ ہے؟ یعنی اسے مبنی کا نام کیوں دیا گیا؟ اس کو ایک شکل پہ مخصوص بنایا. ہاں، یعنی یہ ایک سانچہ ہے اسی پہ بنا دیا گیا، وہ اسی صورت میں آئے گا، اس وجہ سے اسے مبنی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. زید مبنی ہے یا معرب ہے؟ زید معرب ہے. زید کیا ہے؟ زید اگر اس سے پہلے کوئی فعل ہے، ظاہر ہے وہ فاعل واقع ہوگا تو پھر وہ، اور اس سے پہلے کوئی فاعل ہے تو مفعول ہوگا، اور اس سے پہلے کوئی حرف جر تو مجرور ہوگا. تو الگ الگ حالتوں میں وہ معرب ہوگا. اور اگر یہاں جو ہم پوچھ رہے ہیں ہم نے صرف پوچھا زید معرب ہے یا مبنی ہے؟ زید مبنی. مبنی ہے. کیوں مبنی ہے؟ یہ تو اپنے حالت میں ہے، مطلب اس کے پہلے اگر کوئی عامل نہیں آئے گا تو یہ دیکھیے حالت میں ہے. تو جب تک عامل عمل نہ کر رہا ہو تب تک کوئی چیز معرب نہیں ہے. یعنی کسی چیز پر اگر آپ کو کوئی حرکت دکھ رہی ہے تو وہ حرکت اگر عامل کی وجہ سے ہے تب وہ معرب ہے. اگر ویسے ہی آ گیا ہے یعنی وہ کلمہ مطلق بولا گیا اس میں کوئی اور عمل نہیں کر رہا تو پھر وہ کلمہ کیا ہے؟ مبنی ہے. ہاں، اگر جاء آ جائے یا زید کریم آ جائے تو ان سب میں کوئی عامل ہے جو اس کو پیش یا دے رہا ہے، تو اس وجہ سے اس وقت اسے معرب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک چیز ہے کلمے کا معرب بننے کی صلاحیت رکھنا، اور ایک چیز ہے کلمے کا باقاعدہ معرب ہونا. تو یہ تو صحیح ہے کہ زید میں معرب بننے کی صلاحیت ہے، لیکن کیا وہ ابھی جب ہم پوچھ رہے ہیں زید معرب ہے وہ اس وقت بھی معرب ہے یا نہیں ہے، یہ الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، 2 چیزیں. مبنی اور معرب میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے. غیر منصرف کسے کہتے ہیں اور اس کو کیا اعراب آتا ہے؟ آپ بتائیے. غیر منصرف وہ ہے جو اسباب منصرف میں 2 سبب نہ پایا جائے.
دو سبب پائے جائے اور کوئی ایک ایسا سبب پائے جائے دو سبب کے قائم مقام ہو اور اس کے آخر میں کسرہ اور تنوین نہیں آتی، کسرہ کے بجائے ہمیشہ فتح. ٹھیک ہے، غیر منصرف سے ٹھیک ہے. اور اس کو کیا اعراب آتا ہے؟ اس کی تین اعراب، دو اعراب آتی ہے. ایک رفع فاعل کے فاعل واقع ہونے سے رفع آتا ہے، فاعل نہیں کہ یہ حالت رفعی میں، حالت رفعی میں پیش آتا اور نصبی و جرری میں زبر. ٹھیک ہے بہتر. صرفیوں اور نحویوں نے صحیح کی تعریف میں کیا فرق کیا ہے؟ صرفیوں نے کہا ہے جس میں کوئی حرف علت نہ ہو وہ آرام صحیح سے ہے. آرام سے. صرفیوں کے تعریف میں یہ ہے کہ اس میں کوئی حرف علت نہ ہو، یعنی پورے کلمے میں حرف علت نہ ہو. اور نحویوں کا یہ ہے کہ آخر میں حرف علت نہ ہو تو وہ صحیح ہے، نہیں تو ٹھیک. جیسے نحویوں کی اصطلاح میں کوئی غیر صحیح کلمہ بتائیے. غیر صحیح. رما. ہاں ٹھیک ہے، رما نحویوں کی اصطلاح میں کیا ہوگا؟ یہ غیر صحیح ہو. اور کوئی صحیح کلمہ نحویوں کی تعریف؟ صحیح زید. زیدن، حالانکہ یہ صرفیوں کی اصطلاح میں کیا ہوگا؟ یعنی غیر صحیح. ٹھیک. قاضی کا اعراب رفع اور نصبی حالت میں کس طرح آئے گا؟ قاضی حالت رفائی میں یہ ضمہ تقدیری کے ساتھ آئے گا. تقدیری کا کیا مطلب ہے؟ اعراب ظاہر نہیں ہوگا. ہاں ظاہر نہیں ہوگا. لفظاً ظاہر نہیں ہوگا. اور حالت جرری میں یہ کسرہ تقدیری کے ساتھ، اور حالت نصبی میں یہ فتح مطلب لفظاً آئے گا. ہاں فتحہ لفظی کے ساتھ، یعنی فتحہ معلوم چلے گا. جیسے جاء القاضی، مررت بالقاضی اور رأیت القاضیہ. ٹھیک ہے، بہت اچھا ماشاءاللہ. ذیل کے جملوں کا ترجمہ کرو اور جن الفاظ پر خط کھینچا گیا ہے ان کے اعراب کی تشریح کرو. ٹھیک ہے، ان پر وہ اعراب آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے یہ آپ کو سمجھانا ہے. تو پہلی مثال دی ہے رأیت مسلمات. کیا کہا؟ رأیت مسلمات. تو بتائیے آپ، سہیل نام ہے نا، سہیل بتائیے مسلماتن پر یہ جو اعراب کس کلمے پر آتا ہے؟ محل اعراب کیا ہے؟ یعنی اعراب کہاں آتا ہے؟ میم پر اعراب آئے گا، سین پر اعراب آئے گا، لام پر؟ ہاں تو یہ کہیے محل اعراب، یعنی جہاں پر اعراب آتا ہے اسے ہم کہتے ہیں محل اعراب. محل اعراب کیا ہے؟ تا ہے. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر مسلماتن پر زیر کیوں آ رہا ہے؟ مسلماتن غیر منصرف ہے. غیر منصرف پر تنوین بھی آتی ہے نا، تو پھر غیر منصرف پر تو تنوین نہیں آتی کسی صورت میں. کیوں مسلماتن پر؟ آپ بتائیے. مسلمات جمع مؤنث علیم اور اس کا اعراب حالت رفعی میں پیش کے ساتھ آتا ہے. حالت نصبی و جر. اب یہاں جو ہے صرف اتنا بتائیے، یہاں پر کس حالت؟ مفعول واقع زیر کے ساتھ آ رہا ہے. حالانکہ زیر کے ساتھ آ رہا ہے، حالانکہ یہ کیا ہے؟ منصوب ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. سمجھ گئے آپ؟ ذهبت بعمرہ، یہاں پر تو بھی ہمارا یہ ذهبت کا یہ نہیں، یہ حرف زار ہے، اس سے پہلے یہ جرری میں حالت جرری میں، حالت جرری میں، لیکن یہ غیر منصرف ہے، یہ تو عالم ہے. اور دوسرا اس میں عدل ہے. کون سا عدل؟ عدل تحقیقی، تحقیقی تقدیری، تقدیری ہے. تحقیقی عدد میں پایا جاتا ہے اور تقدیری اسم میں پایا جاتا ہے. ٹھیک، تو یہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف کیوں ہے؟ دو سبب پائے جا رہے ہیں، ایک تو علم ہے اور دوسرا کیا ہے؟ عدل تقدیری ہے. لہذا یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف جب حالت جری میں ہو تو اس پر کیا آتا ہے؟ زیرہ، زبرات. ٹھیک ہے. جاء غلامی عبد الرحمن. یہاں پہ مفعول واقع ہو رہا ہے، غلامی مفعول واقع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، مفعول کی تعریف کیا ہے؟ مفعول جس کو فاعل ایک فعل کی ضرورت پڑے، پھر فاعل کے بعد فعل کی ضرورت، مفعول کی ضرورت. مفعول کی تعریف کیا ہے؟ یہ تو آپ نے متعدی کی تعریف کی ہے. مفعول وہ ہے جس کو فاعل کے بعد مفعول کی بھی ضرورت. مفعول وہ ہے جو جس پر فاعل کا فعل عمل کرے. مفعول وہ ہے جس پر فاعل کا فعل عمل کرے. تو غلامی آپ کہہ رہے ہیں مفعول ہے. ٹھیک ہے، تو اس پر کس فاعل نے کیا عمل کیا ہے؟
جا جا اب اسی میں فیل جو جاء تو فعل ہے، جی جو لیکن مفعول کی تعریف کیا ہے کہ وہ اس پر جیسے ہم نے کہا فیل کا ضرب زید عمرن، عمرن کیا ہے؟ مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیوں مفعول ہے؟ مفعول کی تعریف کیا ہے کہ کسی نے اس پر کوئی عمل کیا ہو، تو ٹھیک ہے زید نے عمر پر ضرب کا عمل کیا ہے۔ تو یہ بتائیے غلامی میں وہ کون سا عمل کون فائل کر رہا ہے؟ غلام غلام ہی غلام پر عمل کر رہا ہے۔ جا عمل کر تو جاء تو عامل ہے، یعنی وہ، لیکن فائل ہونا چاہیے نا مفعول بنانے کے لیے، اس میں پھر فائل کون ہے؟ اس میں یا ہے وہ مفعول ہے کیسے جا دیکھیے جاء فعل لازم ہے، ٹھیک ہے، فعل لازم کو مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی، ٹھیک۔ تو جاء فعل ہو گیا اور غلامی اس کا فاعل ہے، کیا ہے؟ غلامی اس کا فاعل ہے، مضاف ہے کس کی طرف؟ یا متکلم کی طرف، تو جاء غلامی ہو گیا۔ تو اب یہاں پر یہ آپ کو بتانا تھا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ جب کوئی اسم یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کو تینوں حالتوں میں کیا ہوتا ہے؟ اعراب تقدیری ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ اعراب تقدیری ملتا ہے۔ یہاں حالت رفعی میں ہے تو یہاں پر ضمہ کون سا ہے؟ تقدیری ہے، یہ آپ کو بتانا تھا، ٹھیک ہے۔ جاء غلامی، ٹھیک ہے۔ ذهب اثنان، سمیر۔ ذهب فعل اثنان فاعل ہم، اس لیے کہ فاعل بعض معرب ایسے ہیں جن کا اعراب الف نون بالحروف ہوتا ہے ہاں ٹھیک اور ہے۔ اسنانی میں بھی بالحروف ہے الف نون سے کیوں بالحروف ہے؟ کیونکہ یہ تثنیہ ہے ہاں تثنیہ ہے، ٹھیک۔ تثنیہ مشابہ لفظ لفظاً ہے، تثنیہ ٹھیک ہے، مشابہ لفظ الف نون سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حالت رفعی میں حالت رفعی میں، بہت یہ فاعل واقع ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ کانتا تحت عبدین، آپ بتائیے سہیل، یہاں پہ عبدینی کا اعراب ایسا کیوں؟ یہاں عبدان کیوں نہیں کہا؟ یہ حالت ہے تحت کیا ہے؟ مضاف ہے نا، اس میں ظرف ہے تحت، تو عبدین کو مطلب عبدان کیوں نہیں کہا؟ اس میں بات جو ہے یاد ہم، کہ ہم حروف کی وجہ سے یہ تو الف نون بھی تو کہہ سکتے ہیں نا، حرف تو وہ بھی ہوتا ہے عبدان، حالت رفعی میں عبدان، تو یہاں کیوں یا نون کے ساتھ ہے؟ کون سی حالت میں ہے یہ؟ کسرہ کی ہاں حالت جری میں ہے۔ کہیے کہ تحت مضاف تھا جو کہ عبدین کی طرف مضاف ہوا، اور عبدین یہ کیا ہے؟ تثنیہ ہے۔ تثنیہ جب مجرور حالت جری میں ہوتا ہے تو اس کا اعراب کیسے دیا جاتا ہے؟ یا ما قبل مفتوح، کیا؟ یا ما قبل مفتوح، تو اس وجہ سے یہاں پر عبدان کے بجائے کیا کہا؟ عبدین کہا، کیونکہ یہ حالت جری میں ہے، ٹھیک ہے۔ خرجت بکلیہما، آپ بتائیے۔ خرج تھا فعل ہو گیا اور بکلیہما فاعل فائل کیسے ہو؟ خرج تھا بکل مفعول واقع وہ سب مت بتائیے مفعول، آپ بس اعراب بتائیے، اور نہ مزید غلطیاں ہوں گی۔ آپ بتائیے بکلیہما پر یہ اعراب کیوں آ رہا ہے؟ بکلاہما کیوں نہیں کہا؟ باہر پہ ہاں باہر فجر کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو کیا اعراب آتا ہے؟ یہ قلعہ کیا ہے؟ کون سی اعراب کی کون سی نوعیت سے اس کا تعلق ہے؟ یا ہم، مانن ہاں مشابہ تثنیہ، مشابہ تثنیہ مانن ہاں ٹھیک ہے، مشابہ تثنیہ مانن ہے، اسے مشابہ تثنیہ مانن کیوں کہا؟ تثنیہ کے مشابہ رکھ ہاں مشابہ کس لحاظ سے مشابہ؟ معنی ہاں معنی کیسے مشابہ ہوا؟ معنی وہ بھی دو کا معنی دیتا ہے ہاں یہ بھی دو ٹھیک، ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ تو یہ بکلیہما اس وجہ سے ہوا کیونکہ یہ حرف جر ہے، اور حرف جر اسے حالت جری میں لا رہا ہے، اور ہم نے پڑھا ہے کہ تثنیہ جب حالت جری میں ہو تو یا ما قبل مفتوح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لہذا بکلیہما کہا۔ اور ہم نے قلعہ کے بارے میں اور کیا پڑھا ہے؟ آپ بتائیے۔ قلعہ یہ مضاف ہو کر اگر آئے تو اس کو اعراب نہیں لگایا جاتا تو ہمیشہ مضاف ہی ہو کر استعمال ہوتا ہے، آپ بتائیے۔ یہ قلعہ ہمیشہ ہم، زمین کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہم، ہے ٹھیک ہے، تب اس پر اعراب آئے گا۔ یہ مت کہ یہ ہمیشہ استعمال ہوتا ہے، وہ کتاب میں اس طرح لکھا کہ یہ کہ اگر قلعہ ضمیر کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوگا تب اس پر یہ اعراب والی تثنیہ والی حالت آئے گی۔ اگر اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو جائے جیسے قلعہ زیدن و عمرن، تو یہ ہمیشہ قلعہ کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنی چاہیے۔
ٹھیک ہے، آگے کی جو کچھ مثالیں ہیں اس کو آپ لوگ کل کاپی میں لکھ کے لائے گا، 3 سے 4 والی جو مثال ہے. ٹھیک ہے، یہ 5ویں جو مثال ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں. حکیہ ان رجلن، کوئی ترجمہ کرے گا اس کا؟ حکیہ یہ بیان کیا جاتا ہے حکا یحکی سے. ٹھیک ہے، حکیہ حکا یحکی یعنی قصہ بیان کرنا. حکیہ یہ بیان کیا جاتا ہے ان رجلن، کہ ایک شخص یسمى جس کا نام کیا رکھا گیا تھا؟ احمد. تو یہ احمدہ پر زبر کیوں آیا؟ تو غیر منصرف ہونے کی وجہ سے زبر صرف یہ بتا دینے سے کام نہیں چلے گا نا. یہاں پہلے یہ بتائیے کہ یسمى یہ فعل مجہول ہے. کیا ہے؟ فعل مجہول ہے. فعل مجہول ہے، فعل مجہول کو نائب فاعل کی ضرورت ہوتی ہے. نائب فاعل یسمى میں ہی ہوا کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے، نائب فاعل ہو گئی. اب یہ چونکہ مفعول بدو، یہ فعل بدو مفعول تھا. کیا تھا؟ بدو مفعول تھا. تو جو دوسرا مفعول تھا وہ منصوب ہوگا. تو احمدہ کیا ہے؟ منصوب ہے. ٹھیک ہے، اب اس پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ تنوین کیوں نہیں آئی؟ تو تنوین کیوں نہیں آئی؟ غیر منصرف. ٹھیک ہے، ایک شخص تھا جس کا نام کیا تھا؟ احمد تھا. دخل فی بیت امرأۃ، کیا دخل فی بیت امرأۃ مطلب ایک عورت کے گھر میں داخل ہوا. ٹھیک ہے، وہ کون داخل ہوا؟ احمد ایک عورت کے گھر میں داخل ہوا. فقالت، فقالت میں فاعل کون ہے؟ ہیا. ٹھیک ہے، ہاں اس عورت نے کہا. کیا کہا؟ انصرف. ٹھیک ہے، مطلب کیا ہوا؟ لوٹ جاؤ. ٹھیک ہے، نکل جاؤ. انصرف لوٹ جاؤ. فقال الرجل، الرجل یہاں پہ اوپر رجولن کہا تھا، یہاں الرجل کہا ہے. کیوں؟ ہاں معرفہ بن گیا، بہت اچھا انشاءاللہ. تو یہ متعین ہو گیا، یعنی پہلے تو غیر معروف تھا لیکن اب اس کا ایک دفعہ تذکرہ ہو چکا ہے. تو اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. لہذا یہ کیا ہو گیا؟ معرفہ. تو اسی سے نکرہ اور معرفہ کا فرق سمجھیے کہ نکرہ کسے کہتے ہیں اور معرفہ کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی معرفہ کا فائدہ کیا ہوتا ہے. اب یہاں پہ معرفہ کا فائدہ یہ ہوا کہ جب الف لام لگا دیا تو آپ سمجھ گئے کہ یہاں کس کی بات چل رہی ہے؟ احمد کی بات چل رہی ہے. ٹھیک ہے، اگر صرف فقال رجل کہہ دیتے تو ترجمہ ہوتا ہے کسی ایک اور آدمی نے کہا. یہ احمد نے نہیں کہا، کسی اور آدمی نے کہا، کیونکہ اگر احمد نے کہا ہوتا تو الرجل ہوتا. ٹھیک ہے، فقال الرجل تو اسی آدمی نے کہا انا احمد، میں کون ہوں؟ احمد ہوں. یہاں پر بھی دیکھیے تنوین نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے، کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ غیر منصرف ہے. وہ احمد، اور احمد جو ہے یعنی کلمہ احمد جو ہے یہ لطیفہ ہے، علمی لطیفہ ہے. وہ احمد جو کلمہ احمد ہے لا ينصرف، کیا منصرف نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ نہیں لوٹے گا. ٹھیک ہے، فقالت نام، لیکن عورت بھی نحویہ تھی. ٹھیک ہے، عورت نے کہا نام، ہاں بات تو صحیح ہے. اذا نکرہ صرفہ، اذا نکرہ صرفہ. ٹھیک ہے، لیکن جب اسے نکرہ بنا دیا جائے، جب اسے نکرہ بنا دیا جائے تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ منصرف ہو جاتا ہے. نکرہ سے یہاں پہ اشارہ اس بات پر ہے، پہلے تو ایک نحوی اشارہ ہے اور ایک معنوی اشارہ ہے. نحوی اشارہ یہ ہے کہ احمد میں 2 اسباب ہیں جب وہ علم ہو. ٹھیک ہے، کیا؟ ایک تو کیا وزن فعل اور ایک علم، جبکہ وہ کیا ہو؟ علم ہو. اور ایک اور ہو سکتا ہے کہ وصف اور وزن فعل ہو. لیکن اگر وہ وصف نہ ہو بلکہ کسی نام ہو، لیکن وہ نام کیا ہو؟ نکرہ. کیا ہو؟ نام ہو لیکن نکرہ. مطلب کوئی ایسا احمد ہو جس کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، کوئی ایسا کسی ایسے احمد، وہ کسی ایسی ذات کا نام ہے جس کو ہم جانتے نہیں، تو وہ کیا ہو گیا؟ نکرہ ہو گیا. وہ وصف نہیں ہے، نام ہے. تو اب کیا ہو جائے گا؟ وہ غیر منصرف، سوری منصرف ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جیسے ہم کہیں جاءنی احمد و احمد. ٹھیک ہے، جاءنی احمد و احمد. ٹھیک ہے، تو اس میں احمد کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ کیا بولتے ہیں، وصف بھی نہیں ہے اور کیا علم بھی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ نکرہ. تو یہی عورت نے کہا کہ چلو، مرد نے کیا کہا کہ میں احمد ہوں، احمد لوٹتا نہیں ہے یعنی منصرف نہیں ہوتا. تو عورت نے کہا ہاں بات صحیح ہے، لیکن اگر احمد غیر پہچانا ہوا یعنی جس کو میں نہیں جانتی ہوں، تو ایک طرف تو نحوی اشارہ کہ وہ منصرف ہو سکتا ہے، دوسرے یہ کہ جب تمہیں میں جانتی نہیں ہوں تو تمہیں لوٹنا پڑے گا. ٹھیک ہے، منصرف. فقالت نعم اذا نکرہ صرفہ، جب اسے نکرہ بنا دیا جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ منصرف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہے ان جملے کے اعراب کو صحیح کرو. ہن مسلمات، کیا ہوگا صحیح؟ مسلمات، کیوں؟ اس وجہ سے کہ خبر بن ہاں، اور خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے. مرفوع ہوتی ہے. تو یہ مسلمات کون سی نوعیت کا اعراب ہے؟ یہ ہو گیا آپ کا جمع مکسر کا ہے.
जमा मुअन्नस सालिम हुआ ना, जमा अलिफ ता आखिर में आ रही तो। जमा मुअन्नस सालिम हाँ, तो इसका एराब हालत रफ़ई में कैसे होता है? कसरे के साथ, हालत रफ़ई में, रफाई में जम्मे के साथ। हाँ सोच के बोलिए ना, इतनी जल्दबाजी क्या है। हुन्ना मुस्लिमातिन हालत रफ़ई में जम्मे के साथ, ठीक है। मररतु बि अहमदिन, आप सही करिए इसे। मररतु बि अहमद, क्यों? ये जो है ये गैर मुंसरिफ है और गैर मुंसरिफ का एराब हालत जर्री में जबर के साथ हाँ होता ठीक है, हालत जर्री में गैर मुंसरिफ का एराब फतहे के साथ आता है, ठीक है। रअयतु गुलामिया, आप सही करिए। है। रअयतु फ़िल बफ़ाइल हम्म गुलामिया मफ़ऊल। हम्म, एराब सही करिए। रअयतु गुलामी, क्यों? इसलिए कि जब कोई इसम या मुतकल्लिम तराम मुज़ाफ हो तो हम्म, उसका एराब तीनों हालतों में तकदीरी होता है। हाँ ठीक है। रअयतु गुलामी है तो यहाँ क्या गुलामी किस हालत में है? हालत नसबी में। हाँ, तो हालत में फतहा कौन सा होगा? तकदीरी होगा, तकदीरी हो। ठीक है। आप जा अबाहुमा, ये अबा यहाँ पे फाइल वाक़ई वाला हम्म और फाइल अगर जो अबा अबा का एराब हालत वाक़ई में अगर हम्म, लफ्ज़न आएंगे तो वो वाव के साथ। अगर क्या होता? हाँ ठीक है। तो यहाँ पे जा अबू, हाँ अबूहुमा, ये कौन से इसम, कौन से उससे ताल्लुक रखता है? अस्माए सित्ता मुकब्बरा, मुकब्बरा। ठीक है। अस्माए सित्ता मुकब्बरा, ये वाली सबक की वीडियो देखी थी आप लोगों ने, अस्माए सित्ता मुकब्बरा की? क्योंकि सामने नहीं पढ़ा था। वीडियो देखी थी इसकी? नहीं देखी ना, देख लीजिएगा। रअयतु अबीहिम, आप सही करिए। क्यों? ये फुल हम्म, आप वाली फीस किसमें? ये भी तो बताइए। अब अबुन में नहीं, अस्माए खमसा में, अस्माए सित्ता में, ठीक है। हालत नसबी में उसका एराब किसके साथ आता है? अलिफ के साथ आता है। वरना तस्निया में तो अलिफ हालत रफ़ई की अलामत, ठीक है। ज़हबतु बि अबूका अब्दुर्रहमान, भी अभी क्यों? इस वजह से कि यहाँ पे मजरूर वाक़ई वाला हर्फ हाँ जर की वजह से जी, और उसका एराब या के साथ किसका एराब? जम अस्माए सित्ता मुकब्बरा। हाँ, अस्माए सित्ता मुकब्बरा का एराब हालत जर्री में या के साथ, ठीक। जा और रजुलैन, जहाँ रजुल लाइन मतलब जहाँ रजुल लाने आएगा, क्यों? ये तस्निया है और फाइल बन रहा है तो अलिफ के साथ आएगा। और फाइल मरफू होता है, और हालत रफ़ई में तस्निया का एराब अलिफ नून के साथ आता है, ठीक है। रअयतु रजुलान, और ये तो फ़ाइल फ़ाइल रजुलानी मफ़ऊल हम्म हालत नसबी में। हम्म तो रअयतु रजुलैनी हो, ठीक है। इसलिए कि हालत नसबी और जर्री में तस्निया का एराब हम्म या साकिन माक़ूल मफ़तूह है। ठीक है, बेहतर। मररतु बिकिलाहुमा, आपकी बारी आने से पहले शायद कुछ आप डिस्कस करते हैं क्या? मररतु बिकिलाहुमा, हम्म ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हर विचर के बाद हम्म इसपे बाहर विचर होगा हम्म और अलिफ जो है रफा की अलामत है। हर जगह। अस्माए सित्ता में ये अस्माए सित्ता में से, अस्माए सित्ता कौन कौन सा है? गिनाइए, अस्माए सित्ता गिनाइए। हाँ, हम्म हम हम्म और हनून, तो इसमें किला कहाँ आया? ये अस्माए सित्ता है किला, फिर क्या है ये? तस्नीह हाँ, कौन सा है तस्निया? तस्निया मुशाबे मानन, आपने एराब वाली बहस सही से पढ़ी नहीं लग रहा है। मररतु बिकिलैहिमा, ठीक है। तस्निया है, और तस्निया जब हालत जर्री में हो तो क्या होता है? या माकब मफ्तूह, ठीक है। मररतु बिकिलैहिमा, या अम्मी, चलिए आप बताइए इसमें। वरीमत, वलीमा क्या? क्यों? क्योंकि अम्मुन तो चचा मुज़क्कर है। तो वो वरीमत किससे मुताल्लिक है ये भी तो देखिए। ये थोड़ी कहा जा रहा है, अगर मतलब अम्मा को ही मुखातब किया जा रहा था, चचा को, तो वरीमता कहा जाता ना, कि तुम फूल गए हो, तुम सूझ गए हो।
لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ کے، ہاں آپ کے دونوں سوچ لو، سوچ لو باقی صحیح ہے، تسنیہ رجلا رجلا کا ہونا چاہیے نا، ہاں پھر تو صرف کی غلط ہے یا رجلا کا؟ رجلا ہاں کیوں رجلا کا کیوں؟ یہ تسنیہ ہاں تسنیہ میں الف کے ساتھ حالت نصبی میں، فاعل فاعل حالت رفعی میں، ٹھیک ہے، حالت رفعی میں الف کے ساتھ آتا ہے۔ ثم قال وصل الورم الى درما الى رکبتئی رکبتئی کا ہاں الى ركبتاه، ٹھیک ہے، کیا ہونا چاہیے یہاں؟ الى رکبتئی کا یہاں ان سے بات نہیں ہو رہی ہے نا، یہ خود کہہ وہی اسی نے کہا ثم قال وصل الورم الى ركبتا کا بھی ٹھیک ہے، ركبتئی کا بھی ٹھیک ہے، اور ركبتئی ہی بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہاں کیا غلطی ہے؟ ہم رکبتا جو آ رہا ہے تا نہیں ہونا چاہیے تھا، تا کے بجائے واو ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہ مول یہاں اعراب کی بحث چل رہی تو تاب، اعراب کی بحث میں تو اعراب کو دیکھا جائے گا نا، تو یہاں کہیے کہ رکبتا سے پہلے حرف جر الہ ہے، اور یہ رکبتا کیا ہے؟ اس جمع ہے نا، جمع، جمع مذکر سالم، جمع مذکر سالم کی علامت کیا ہے؟ جمع مذکر واو یا بڑھا کے واو نون نا، اور اس میں واو نون دکھ بھی رہا ہے، تو کہاں سے جمع مذکر سالم ہے؟ یہ تسنیہ ہے نا، اور تسنیہ سے پہلے جب حرف جر آئے تو، رکبتئی ہاں حرف جر آئے تو وہ کس، اس کا اعراب کیسے ہوگا؟ یا نون کے ساتھ، تو رکبتئی ہی ہونا چاہیے، یہی تو غلطی ہے، یہاں رکبتاہو لکھ دیا ہے بس، ٹھیک ہے، یہ غلطی ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا اور مشق کریے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آپ لوگوں نے سمجھا ہے، اللہ برکت دے، بس یہ ہے کہ اس کو اور مشق کرتے رہیے، کتاب میں آپ لوگ القراءات میں مشق نہیں کر رہے ہیں لگ رہا ہے، القراءات میں مشق کریے، ٹھیک ہے، قاعدوں کی تسنیہ جہاں بھی دکھے تو پوچھیے خود سے کہ یہاں کون سا اعراب ہوگا، سرسری طور پہ گزریں گے تو یہ ساری چیزیں ذہن سے نکلتی جائیں گی، ٹھیک ہے، اور آپ بھی جو اعراب کی بحث ہے اسے دوبارہ پڑھ لیجیے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل سے ہم لوگ شروع کریں گے جملے اسمیہ کا بیان، ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ہفتے میں جو ہے ایک دن صرف مشق کا رکھیں، ٹھیک ہے، کس کا رکھیں؟ مشق کا رکھیں، اس میں سوالات ہم بنا کے لائیں گے، اور آپ لوگ نے جتنا پڑھا ہے اس کا اجرا کروائیں گے، اور آپ لوگ پرسنلی بھی اپنی کتاب میں اجرا کرتے رہیے، ٹھیک ہے، اس پہ بہت زیادہ فوکس ہونا چاہیے، نحو اور صرف دونوں کہ زیادہ سے زیادہ اسے اپلائی کریے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔